يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. بلند آواز پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا لاکھ لاکھ فضل و احسان اس خوبصورت رحمت اور مغفرت بھری رات میں ہمیں اپنے ذکر کے لیے یہاں پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہماری حاضری بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. بزرگ عالم دین ہیں اور اس دور کے پڑے ہوئے ہیں جب جتنا علم ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ عمل کا جذبہ اور یادگار اسلاف ہیں. ہزاروں علماء کے استاد محترم ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے علم کے ساتھ عاجزی و انکساری بھی عطا کی ہے اور عمل کا جذبہ بھی عطا فرمایا ہے. استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد نور بخش سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے سادہ اور مؤثر انداز میں آپ کے ساتھ محو گفتگو تھے. اللہ تعالیٰ ان کی نصیحتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا سایہ اہل سنت میں تادیر قائم اور دائم صحت و عافیت کے ساتھ آپ کو تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عظیم و شان محفل کے انعقاد پر برادر محترم عاشق رسول محسن اہل سنت برادرم محمد اعجاز رسول اطاری صاحب اور آپ کے جملہ معاونین کو مبارکباد پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے. یہ مالک کی عطا ہوتی ہے کہ کسی بندے کو اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے. یہ عظیم و شان درسگاہ اسلام سینکڑوں کی تعداد میں طلباء اور یہاں پر بنات کا پڑھائی کا انتظام ایک ایسا سلسلہ ہے جو ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے تا دم قیامت نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، مزید خلوص و للہیت عطا فرمائے، شر شیطان اور حاسدین کے حسد سے حفظ و امان عطا فرمائے. برادر محترم استاد العلماء صاحبزادہ محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب کا شکریہ آپ نے یاد فرمایا. اللہ پاک نے حاضری کا شرف بخشا. آج کی حاضری کا توسل اللہ تعالی ہم تمام کو در رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حاضری نصیب فرمائے. یہ رات انقلابی رات ہوتی ہے. ان راتوں سے بڑی بڑی زندگیوں میں انقلاب میں نے بپا ہوتے دیکھا ہے. لوگ بھولے بسرے ہوتے ہیں اور اس رات کو ایک کشش پیدا ہوتی ہے مالک کے در پہ آنے کی. اور پھر مالک کے در پہ آنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں.
جو رات بھر کے لیے آتے ہیں اور پھر سال بھر کے لیے جدا ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے آتے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جو سب سے ٹوٹ کر بس اپنے مالک کے ہو رہتے ہیں۔ ان کو اپنے مالک کے ذکر کی لذت محسوس ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو بھولا ہوا تھا، اصل میرا راستہ یہی تھا۔ آج آئے ہوں میرے دوستو، کچھ وہ ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں جو بے نماز ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو عیبوں سے دور ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں جو عیبوں میں گھرے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن میں بغاوت نہیں ہے، میں ان سے مخاطب ہوں جو بغاوت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ آج آئیں تو جھک جائیں، اور ایسے جھکیں کہ پھر قیامت تک یہ سر اٹھنے نہ پائے، اپنے مالک کے تابع فرما ہو کے جائیں، سچی توبہ کر کے جائیں۔ توبۃ النصوح کا مطلب ہے ایسی توبہ کہ جس کے بعد بندہ پھر گناہوں کی طرف لوٹ کے نہ جائے۔ توبہ رجوع کو کہتے ہیں، رجوع لوٹ آنے کو کہتے ہیں۔ کوئی اپنے گھر سے گیا اور واپس آیا تو آپ کہیں گے لوٹ آیا، اپنے شہر سے گیا اور واپس آیا تو آپ کہیں گے لوٹ آیا۔ تو لوٹ کے واپس آنا یہ رجوع ہے، اور یہی توبہ ہے۔ تو پھر اگر کوئی آیا اور پھر چلا گیا، پھر آیا اور پھر چلا گیا، تو یہ کیا رجوع ہے؟ رجوع یہ ہے کہ میرا مالک کہتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آؤ تو پھر واپس نہ جاؤ، اپنے مالک کے ہو کے رہ جاؤ۔ تو آج توبہ کرنی ہے، اور اس طرح سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ اور عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ میں اسی حوالے سے اصلاح معاشرہ پہ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑا جگانا بھی ہے، اٹھانا بھی ہے۔ آپ سوئے پڑے ہیں، آپ کو نیند کا غلبہ ہے، آپ چائے کی چسکیاں تو میں آپ کو دے نہیں سکتا کہ جاگ جائیں، تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ جذبہ عشق رسول ہی دینا پڑے گا، جس سے جسموں میں کرنٹ پیدا ہوگا اور شعور بیدار ہوں گے۔ ذرا اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تھوڑا میڈ بھی دیو تے والی امی تھوڑا زیادہ کرو، اور ماشاءاللہ تھوڑا ساؤنڈ اچھا چلتا بھی ہے۔ اللہ پاک تھوانو برکت عطا فرماوے، مڑ سیٹے ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرو تو حالت مسلمانی ہی میں مرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور مرو تو مسلمان ہی مرو۔ یہ آیت مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پاک ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جن کو اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم سرکار دو عالم علیہ السلام کی بے پناہ محبت سے نوازا ہے، وہ صاحب ایمان ہیں۔ بغیر محبت رسول کے ایمان نہیں کہلاتا۔ کلمہ تو عبداللہ ابن ابی اور اس کے حواریوں نے پڑھا تھا، لیکن قرآن نے بین الفاظ میں اعلان کیا، اے محبوب، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان باللہ کا اقرار کرتے ہیں، ایمان بالآخرت لاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ مولا ایمان کیسے لائیں؟ کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، سجدہ کیا، اللہ اللہ کیا، اور ایمان کیا ہے؟ فرمایا انہیں بولو آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے پیغمبر اسلام کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ ان کو بولو صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ اب صحابہ جیسا ایمان جب ان کو کہا گیا تو جواب میں کہنے لگے انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء،
जैसे ये दीवाने ईमान लाए, हम इस तरह ईमान नहीं ला सकते जिस तरह सहाबा ईमान लाए हैं। अला फरमाया गौर से सुन लो, इन्नहुम हुमुस सुफहा, खुद पगले हैं, खुद बेवकूफ हैं और बातें सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पे करते हैं। अब सुनिएगा उनके ईमान में और सहाबा के ईमान में फर्क क्या है और क्या वजह है। वो कहते हैं हम सहाबा जैसा ईमान नहीं ला सकते, ये तो दीवाने हैं। उनको कौन सी दीवानगी नजर आई? सहाबा किराम खाने पीने में नफासत रखते हैं, लिबास में नफासत रखते हैं, गुफ्तगू के अंदर नजाफत और लताफत रखते हैं। सहाबा किराम का हर अंदाज बड़ा अच्छा है, सियानापन है और अक्लो खिरत के ताजदार हैं। निकाह मोहम्मदी ने उनको उजला कर दिया, पाकीज़ा कर दिया, सोचों को सुथरा कर दिया। मुनाफिकों ने क्यों कहा ये दीवाने हैं, हम इस तरह ईमान नहीं लाएंगे? मामला ये था, सहाबा किराम हर मामले में संभल संभल के, ठहर ठहर के, रुक रुक के और फूंक फूंक के कदम रखते थे। जब मेरे नबी के इश्क की बारी आती थी, सहाबा दीवानों की तरह कायनात लुटा देते हैं। सुभान अल्लाह। इंगे मट्ठा खोने ना वह तकरीर भी सुनी पाओ, जरा तकड़े थी ना सुनने वाले बनो। और पिछले दो कमले खेलते बैठे, ये सारे खलोते बैठे, उच्चा को सुभान अल्लाह। लोगों सुनो, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कायनात लुटा देते हैं। अब मेरा रब फरमा रहा है, आमिनू कमा आमन अन्नास। मुनाफिकों, सिर्फ कलमे का नाम ईमान नहीं है, सिद्दीक अकबर की तरह कायनात लुटा देने का नाम ईमान है। ऐ मुनाफिकों, सिर्फ कलमे से और सजदों से ईमान नहीं मिलता, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह दिलो जान से फिदा हो जाने का नाम ईमान है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह अपना पूरा माल मुस्तफ़ा के कदमों में लुटा देने का, शेर खुदा की तरह कायनात कदमों में रख देने का ईमान है। हजरत बिलाल की तरह तपते हुए शहरों में मोहम्मद मोहम्मद के नारे लगाने का नाम ईमान है। हजरत खब्बाब की तरह अंगारों पे लेट कर भी या रसूल अल्लाह के नारे लगाने का नाम ईमान है। हजरत ज़ैद बिन दसना की तरह सूली पे लटक के या रसूल अल्लाह की निदा करने का नाम ईमान है। आमिनू कमा आमन अन्नास। मुनाफिकों, कलमे से ईमान नहीं मिलता, ईमान तो मोहब्बत मुस्तफा का नाम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान दोनों पढ़ते हैं, लेकिन बात जब नबी पाक की मोहब्बत की आती है, अकीदत की आती है, इश्क रसूल की आती है, मुनाफिक कांड कर लेता है। सहाबा नाम मुस्तफा पे कायनात कुर्बान कर देते हैं। ये ईमान का हिस्सा है जिसने सहाबा किराम के ईमान को मेराज अता फरमाई है। अल्लाह अकबर व कबीरा। रिसालत इमाम सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की जात के साथ ये सहाबा किराम इस कदर जुड़े हुए हैं, इनके दिलों के नाते इस कदर मजबूत हैं और इनके रूहों के रिश्ते आका पाक अलैहिस्सलाम तो सलाम के साथ इस कदर पुख्ता है। कायनात में आपको ऐसी मिसाल नजर नहीं आएगी, ऐसी मोहब्बतों की मिसाल आपको पूरी दुनिया में नजर नहीं आएगी जितने मेरे आका नबी पाक के सहाबा के दिलों में हुजूर की मोहब्बत की मिसाल है। कायनात में कहीं ये मिसाल नजर नहीं आएगी। वो कौन सी शय है जो मेरे आका नबी पाक के सहाबा ने हुजूर की इज्जत और अजमत के लिए कुर्बान ना की हो। हर कोई दोस्तों माल हर कोई देता है, बड़ी तवज्जो देना, माल हर कोई देने के लिए तैयार है, वक्त हर कोई देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा कि अगर एक तरफ माँ बाप है और एक तरफ हुजूर की जात है, माँ बाप को छोड़ दिया है, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ा है। एक तरफ औलादे हैं, एक तरफ आका पाक अलैहिस्सलाम की जात है, औलादों को छोड़ दिया है, नबी रहमत अलैहिस्सलाम की जात को नहीं छोड़ा। मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहूंगा, बगौर समाप्त कीजिएगा। एक मेरे आका नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की उम्मत में सहाबा किराम में एक बहुत बड़ा नाम है, हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी रूह फरसूदा दास्तान अक्सर उलमाए किराम बयान करते हैं, आपने सुनी है या नहीं सुनी? फिर से सुन लीजिए, ईमान ताजा हो जाएगा। जब आपने कलमा पढ़ा, मेरे आका पाक के दामन रहमत में आए, आपकी वालिदा भी मोमिना हो गई, आपके वालिद भी मोमिन हो गए। अल्लाह अकबर व कबीरा। दोस्तान गिरामी, आपको गिरफ्तार किया गया। अबू जहल ने जुल्म के पहाड़, जुल्म के तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए, आपको कोड़ों की मार लगाई, कहा नबी का कलमा छोड़ दो, पर मैं मर जाऊंगा, कलमा नहीं छोड़ूंगा। आपको अंगारों पे लिटाया, हुजूर का नाम लेना छोड़ दो,
मर जाऊंगा, आका पाक का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। आपके वालिदैन को गिरफ्तार किया, आपके सामने खड़ा कर दिया। ये कौन है? फरमाया मेरे बाप हैं। बाप से मोहब्बत करते हो? कौन है जो बाप से मोहब्बत नहीं करता? तो फिर एक तरफ बाप की जान है और दूसरी तरफ तो हमारा ईमान है। बताओ, बाप की जान बचाना पसंद करोगे या ईमान बचाना पसंद करोगे? आपने फरमाया अगर बात ईमान की आएगी, ईमान बचाऊंगा, बाप भले कुर्बान हो जाए। उसने आपकी आंखों के सामने आपके वालिद की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। अल्लाह अकबर। आंखों में आंसू थे, गर्दन झुकी थी, कान में आकर बोलता है अबू जहल कैसा रहा तेरा सौदा? फरमाया अल्लाह का शुक्र है, मुझे बाप का दुख बड़ा है कि मेरे सामने ज़िबा हो गया। इस बात पर शुक्र भी कर रहा हूं कि मौला बाप कुर्बान हो गया है, लेकिन दिल की तख्ती पर आज भी प्यारे मोहम्मद पाक का नाम जगमगा रहा है। आपकी वालिदा के पांव में 2 रस्सियां डाली गई, एक दाएं तरफ ऊंट खड़ा किया, एक बाएं तरफ ऊंट खड़ा किया। ऊंटों के साथ रस्सियों को जोड़ दिया गया। दरमियान में आपकी वालिदा है, एक पांव में रस्सी, दूसरे पांव में रस्सी, एक रस्सी उधर एक उधर। अबू जहल ने कहा अभी ये ऊंट दौड़ेंगे, रस्सियां खींचेंगी और तेरी वालिदा 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। तेरी माँ बड़ी तड़पेगी। जब 2 टुकड़े होने लगेंगे, जब ये चिरने लगेगी, इसको बड़ी तकलीफ होगी, ये पहाड़ियां दहल जाएंगी, ये जमीनों आसमान लरज जाएंगे। तू बेटा है, क्या बर्दाश्त कर पाएगा? हजरत अम्मार बिन यासिर ने फरमाया हाँ बड़े दुख की बात है, बड़ी तकलीफ की बात है, लेकिन इससे ज्यादा तकलीफ दे ये है कि मैं हुजूर का कलमा पढ़ना छोड़ दूं। मां कुर्बान कर सकता हूं, मुस्तफा से ताल्लुक नहीं तोड़ सकता। ऊंटों को दौड़ा दिया गया, हत्ता के वालिदा मोहतरमा का जिस्म मुबारक चाक हो गया। और वाकई पूरी कायनात आपकी वालिदा की चीखों से तहर रही थी और मक्का की पहाड़ियों के दिल भी कांप रहे थे। अल्लाह अकबर। बिलाखिर दम तोड़ गई और आपकी चीखें मक्का की पहाड़ियों में गुम हो गई। आपके आंखों में आंसू थे, आप सर झुकाए खड़े थे। अबू जहल आके कहता है बता कैसा रहा? आपने फरमाया वल्लाह बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है और मेरी माँ की चीखें मुझे मरते दम तक तड़पाती रहेंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब भी सीना चीर के देखोगे तो राज मोहम्मद मुस्तफा का नजर आएगा। नारा कौन सुने सी? तकबीर, अल्लाहु अकबर, सलाम या रसूलल्लाह, हैदरी या ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। करांटे कोनी नारा ला हाली कोनी नारा लाओ जो ये मजा आवने ताजदार खत्म नबूवत नावा एरा ढिल्ला। नाराए तकबीर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ दोस्तों सुनिएगा सुनिएगा, मैं इस मौजू पे ज्यादा ठहरना नहीं चाहता, मैं अपने मौजू पे आना चाहूंगा, लेकिन इससे कबल मैं ये बात भी आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूँ। मेरे आका नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, वालेहाना मोहब्बत की है और इस अंदाज में मोहब्बत की है कि तमाम कायनात बाद में है। हुजूर के सहाबा के लिए मुस्तफा की जात पहले है, आका पाक की जात पहले है। ये अंदाज है मेरे नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम का। इस हवाले से बस एक और मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम का तज़किरा सुन लीजिए और फिर मैं अपने दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार होने के बाद मुसलमा कज़्ज़ाब के महल में पेश किए गए। महल में खड़ा है मेरे आका पाक का गुलाम और उससे मुतालबा किया जा रहा है, ऐ हुजूर का कलमा पढ़ने वालों अपने आका का कलमा छोड़ दो और मुसलमा कज़्ज़ाब का कलमा पढ़ लो। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी का यही जवाब है, अगर जीऊंगा तो मोहम्मद पाक का कलमा पढ़ते हुए, अगर मरूंगा तो नबी रहमत का कलमा पढ़ते हुए। ना हुजूर की नामूस का सौदा कर सकता हूँ, ना हुजूर की खत्म नबूवत का सौदा कर सकता हूँ। जवान
जवान हम तेरे हाथ काटेंगे, पाँव काटेंगे। फरमाया आज हर जोर लगा लो, हर आजमा लो, इधर सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आसमा हम जिगर आजमाए। कहा पहला हरबा आजमा लो इस पर, अगर तूने इसका कलमा पढ़ लिया, हुजूर का दामन छोड़ दिया, हम तुझे नौकरी देंगे, हम तुम्हें दौलत देंगे, हम तुम्हें महल देंगे, हम तुम्हें रिश्ते देंगे, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। अल्लाह अकबर व कबीरा। आज भी कादियानियों का हरबा यही है, कभी नौकरी की लालच देते हैं, कभी छोकरी की लालच देते हैं, कभी वीजों की लालच देते हैं, कभी जनाबे वाला धन और दौलत और जमीनों मकानों जायदाद की दौलत देते, दावत देते हैं, और इस तरह हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन वो नौजवान था, मेरे नबी पाक का गुलाम था, हुजूर का नौकर था, आज की तरह बिकाऊ माल नहीं था। उसने कहा मैं तुझे दौलत दूंगा, महल दूंगा, सब कुछ दूंगा, तेरी दौलत पे थू, तेरे महल पे थू, तेरी हुकूमत पे थू, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है। बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में, किस चीज की कमी है? आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में, जलवों को ढूंढने जो घर से चला था अपने, अब खुद को ढूंढता है सरकार की गली में। किस किस को मैं बताऊं, कोई खुद ही जाके देखे, जन्नत का दर खुला है सरकार की गली में। नौजवान ने कहा मुझे मर जाना गवारा है, तेरी दौलत व आसाइश से मुझे कोई तलब नहीं है। उसने कहा इसके हाथ काटो। नौजवान के दोनों हाथ कट चुके थे। ये बोलना सौका है, ये कहना सौका है कि हाथ कट गए, ये सुनना सौका है कि हाथ कट गए। अगर उंगली पे जर्ब लगे, एक कट भी लग जाए तो इंसान चिल्ला उठता है। ये उस जवान के हौसले थे, दोनों हाथ कटवा दिए। कहा अब किसका कलमा पड़ेगा? फरमाया मैं सदके या रसूल अल्लाह। नौजवान की कोहनियों को काटा, किसका कलमा पड़ेगा? फरमाया मैं सदके या रसूल अल्लाह। नौजवान के कंधे जुदा कर दिए, किसका कलमा पड़ेगा? फरमाया मैं सदके या रसूल अल्लाह। नौजवान के पांव काटे, घुटने काटे, रानों को तन से जुदा कर दिया। 6 टुकड़े बाजुओं के किए, 6 टुकड़े टांगों के किए। उसका अधूरा जिस्म गोश्त का एक लोथड़ा था, खून के फवारे बहते थे, लेकिन उस तड़पते लाशे से आवाज आ रही थी मैं सदके या रसूल अल्लाह। बोलो बोलो मैं सदके या रसूल अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के आशिक हैं, जिनका ये दावा है जीना भी मुस्तफा के लिए है, मरना भी मुस्तफा के लिए है। लोगों, सहाबा किराम की मिसाल सिर्फ मुनाफिकों के लिए दावत नहीं थी कि आमिनू कमा आमन अन्नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए हैं। ये क़यामत तक के लिए दावत है। आज इस सदी के हर नौजवान को ये दावत है कि अपना ईमान का मॉडल सहाबा किराम का ईमान बनाओ। आज के बच्चे बच्चे को, हर मर्द औरत को, हर बुजुर्ग जवान को ये दावत है कि ईमान वालों आमिनू कमा आमन अन्नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे मोहम्मद पाक के सहाबा ईमान लाए हैं। आओ सहाबा वलवले लेके आओ, सहाबा किराम वाले जज्बात लेके आओ, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की दुनिया में जीना सीखो। आज वजह क्या है? बड़ी तवज्जो देना, बड़ी तवज्जो देना। आज वजह क्या है कि मुल्क पाकिस्तान के लाखों नहीं करोड़ों नौजवानों के सीनों में इश्क रसूल के भांबड़ चले हुए हैं। एक मर्दे कलंदर ने व्हील चेयर पे बैठ के इस नौजवान को सहाबा की दुनिया दिखाई है, सहाबा किराम की मोहब्बतों के चिराग जलाए हैं और नौजवान को बताया है वो कैसे आग में उतर जाते थे। व्हील चेयर पे बैठे अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने जिंदगी के चंद सालों के अंदर हुजूर के सहाबा किराम की दुनिया दिखाकर इस कौम को, इस 15वीं सदी के मुसलमान को पहली सदी में ले गए हैं। और आज वो वलवला, वो चमक, वो धमक इसलिए नौजवान के सीने में नजर आती है, इनको सहाबा का किरदार बनाया गया है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क़यामत तक के लिए मेरे आका पाक के सहाबा किराम का ईमान मॉडल है। हम में से हर शख्स को ये दावत है अपने ईमानों का किबला ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाओ। अगर ज़माने में ऐसा वक्त आ जाए, एक तरफ जालिम हुक्मरान खड़े हो, एक तरफ चोर उचक्के खड़े हो, एक तरफ जुल्म जबर की दास्तानें खड़ी हो, एक तरफ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के टाउट खड़े
کھڑے ہو، ایک طرف نبی پاک کی ختم نبوت کے اور ناموس رسالت کے غدار کھڑے ہو، اور دوسری طرف تمہاری ذات ہو، پھر تمہیں آزمایا جائے، تمہیں جیلوں میں ڈالا جائے، تمہیں کوڑے مارے جائے، تمہیں کاٹ دیا جائے، کٹ جانا، مر جانا، ٹکڑے ہو جانا، جیلوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جانا، نہ ناموس رسالت کی غداری کرنا، نہ مصطفیٰ کی ختم نبوت کی غداری کرنا۔ ہمارا جینا آقا نبی پاک کی محبت کے لیے ہے، حضور کی ختم نبوت کے لیے ہے۔ اس سے پہلے موت آ جائے کہ دل میں یہ جذبہ کم ہو جائے، اس سے پہلے یہ ایمان پہ آنکھیں بند ہو جائے کہ یہ جذبہ میں تھم پڑ جائے۔ نہیں دوستو، ہماری رگوں میں اتنا خون نہیں دوڑتا جس طرح ہمارے بدن میں اس کے رسول دوڑا کرتا ہے۔ خدا کی قسم ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں نے اتنی بار دھڑکن اختیار نہیں کی ہے جتنی بار ہم نے محمد پاک کا نام جپنا سیکھا ہے۔ ہاں، ہمارا اور آقا پاک کا رشتہ یہ ہے کہ ہمارے بدن ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں، ہم جان تو دے سکتے ہیں، خون کا ایک ایک قطرہ قربان کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا، جب ایک عاشق کا خون بہہ رہا ہوگا تو بہتے خون کے قطروں سے بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدا آ رہی ہوگی۔ یہ میرے آقا نبی پاک کی محبتیں ہیں جو نوجوان، آج کے نوجوان کی ازحد ضرورت ہے۔ دوستو، کبھی آپ نے یہ نوٹ کیا ہے، غور کیا ہے کہ پورا یورپ حضور کی ذات پر حملہ آور ہو چکا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، فرانس، کینیڈا پر انہوں نے نمبر لگائے ہوئے ہیں۔ ایک سال امریکہ کا ہے، وہ گستاخانہ فلم بنائے گا۔ اگلا سال برطانیہ والوں کا ہے، وہ گستاخانہ خاکے بنائے گا۔ اگلا سال ڈنمارک والوں کا ہے، وہ گستاخیاں کریں گے۔ اور فرانس والا ایسا حرامی بچہ ہے کہ یہ 6 ماہ تک اگر یہ بے غیرتی بے حیائی نہ کرے یہ پاس آتا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے نمبرنگ کی ہوئی ہے، انہوں نے نمبرنگ کی ہوئی ہے۔ دوستان گرامی، کیوں بار بار حضور کی ذات پہ حملہ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ ان کی روح عشق رسول ہے، ان کی اصل محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر ان کو حضور سے کاٹ ڈالا جائے، ان سے در نبی سے ان کو دور کر دیا جائے، ان کی نمازیں بے نور ہیں، ان کے کلمے بے نور ہیں، ان کی تلاوتیں بے نور ہیں، وہ ہمیں کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کنگال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس قوم نے بھی ایسا درد میں ملا ہے، اس قوم کو بھی ایسی جلا ملی ہے کہ بچہ بچہ یہ اعلان کر رہا ہے ہمیں جان دینا گوارا ہے، نبی پاک کی محبت، ختم نبوت، ناموس رسالت سے غداری کرنا گوارا نہیں ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اب مجھے نعرہ چاہیے، نعرہ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان میرے آقا پاک کی محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ جان ہے عشق مصطفیٰ۔ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، نازِ دوا اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، مولا حکم فرما، ہمارے سینے تیرے نبی کے عشق سے بھرے ہیں، مولا حکم دے،
ہم آگ میں کود جائیں، مولا حکم دے، مولا ہم اپنی کائنات لٹا دیں، حکم دے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کریم پکار رہا ہے، مالک 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 مخاطب کر رہا ہے، دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا، وہ رازق، وہ خالق، وہ مالک، جس کی عطا سے سانسیں چل رہی ہیں، جس کی عطا سے آنکھیں دیکھتی ہیں، جس کی عطا سے کان سنتے ہیں، جس کی عطا سے زبانیں بولتی ہیں، جس کی عطا سے دل دھڑکتا ہے، جس کی عطا سے خون رواں دواں ہے، جس کی عطا سے ہم چل پھر رہے ہیں، جس کی عطا سے رزق ملتا ہے، جس کی عطا سے عزتیں قائم ہیں، جس کی عطا سے شرم بھی ہے، حرم بھی ہے، وہ مالک ہمیں ندا کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مولا لبیک اللہم لبیک، مولا ہم حاضر ہیں، حکم کر۔ اب میں بات اگلی سنانے لگا ہوں، بغور سنیے گا، بغور سنیے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے، بولو بولو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور ایسے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دوستو خدا سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کے معنی اور مفہوم تو بڑے کثیر ہیں، اور یہاں پر ان ابحاث کے اندر پڑھا جائے تو میں اپنا مدعا پیش نہیں کر سکوں گا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ خدا سے ڈرنے کا آسان مطلب یہ ہے کہ اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہ کام کر جس کا اللہ تجھے حکم دیتا ہے، اور وہ کام نہ کر جس سے اللہ پاک تجھے منع کرتا ہے۔ اس کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بندے سے ڈرتے ہیں، کوئی کہیں پر ملازمت کرتا ہے اور اپنے نائب سے ڈرتا ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے اور اپنے آفیسر سے ڈرتا ہے، کوئی شاگرد ہے اور اپنے استاد سے ڈرتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے، تو ڈرنے کی نشانی یہ ہے کہ اس کو جو کہا جائے گا وہ بجا لائے گا، اور جس سے روکا جائے گا اس سے رکے گا، کیونکہ اس کے دل میں خوف ہے، اور اس جس کا خوف ہے اس کا حکم ٹالا نہیں جاتا، اور جس سے روک دے ادھر جایا نہیں جاتا۔ تو اتقوا اللہ حق تقاتہ ہی کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ پاک تمہیں جس بات کا حکم دے وہ کام تم کرو، اللہ سے ڈرو، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ پاک جس کام سے تمہیں منع کرے وہ کام نہ کرو، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہم جس سے ڈرتے ہیں اس کی بات کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سزا دے گا، ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، برا بھلا کہے گا یا سزا دے گا۔ تو دوستو سب سے بڑھ کر طاقت والا کون ہے؟ بولو بولو، اللہ ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا کیا ہوا کام نہ کیا اور اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ نے سزا دی تو ہمارا کیا بنے گا؟ کیا یہ ڈر ہے تمہارے سینوں میں؟ اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے منع کیا اور ہم نے وہ کام کر لیا اور اللہ پاک معاذ اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ ہمیں سزا دے گا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کیا یہ ڈر ہے ہمارے سینے میں؟ اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے ایسے کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور پھر اللہ پاک تمہیں سزاؤں میں مبتلا کر دے۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ اور کیسے ڈرنا؟ جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں دوستو، بڑے غور کے ساتھ سنیے گا۔ آج گناہ کی بھرمار ہے، آج گناہ کا راج ہے، گناہ کا راج ہے۔ آج اس قدر گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، جس قدر سوشل میڈیا اور سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اس قدر ہمارا نوجوان نسل گناہ کے اندر پھرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دور تھا جب کوئی گندی چیز دیکھنے کے لیے وی سی آر ڈھونڈنے پڑتے تھے اور گناہ کرنے اور گناہ کیا جاتا تھا۔ پھر ایک دور آیا جس کو ڈش کا دور کہتے ہیں، اور ڈش کی وجہ سے بے حیائی عام ہوئی۔ پھر ایک دور آیا جس کو کیبل کہا گیا، اور کیبل نے گھر گھر کے اندر ناچ گانا فحاشی اور ارجانی پہنچائی، اور نوجوان نسل بہتی چلی گئی۔ کسی نے نہیں سنا، علماء کہتے رہے گناہ ہے، یہ حرام، یہ کنجریاں، یہ رنڈیاں، یہ ناچ، یہ گانے حرام ہیں۔ علماء کی کسی نے ہی سنی، آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر دور آیا ٹچ موبائل کا، انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا۔ آج نوجوان نسل تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے۔ میں یہاں اس پیاری رات میں کیا بیان کروں کہ نوجوان کی راتیں کیسے برباد ہو رہی ہے۔ نوجوان بہتر جانتا ہے نوجوان کس قدر وقت ضائع کر رہا ہے، نوجوان خود بہتر جانتا ہے نوجوان کس قدر بے راروی کا شکار ہو چکا ہے، نوجوان خود بہتر جانتا ہے۔ لیکن دوستو میں ایک مثال
مثال دینا چاہتا ہوں، تلاوت کردہ آیت پاک کا مفہوم سمجھاتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے، نہیں اونچا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ اب سنیے میرے دوستو، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ ایک بچہ گناہ کرنا چاہتا ہے، ایک نوجوان گناہ کرنا چاہتا ہے، اگر ماں سامنے بیٹھی ہے وہ غلط کام نہیں کرنے کا، اگر باپ دیکھ رہا ہے وہ غلط کام نہیں کرنے لگا، اگر اس کا بھائی ایک چھوٹا سا بچہ بھی سامنے ہو وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ تنہائی تلاش کرے گا، جب تنہائی میں جائے گا پھر اپنا گناہ شروع کرے گا، اب یہاں بیٹھ کر کبھی تو نے سوچا کہ ماں سے ڈرتا ہے، باپ سے ڈرتا ہے، چھپ کے گناہ کرتا ہے، ایک بچے کے سامنے بھی تو گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تنہائی میں کر رہا ہے، ساری کائنات کا خالق تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے اس کا ڈر نہیں ہے، مالک کا ڈر نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے کہ وہ احکم الحاکمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں رب فرماتا ہے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب ڈر تو حق تو یہ تھا کہ خدا سے ڈرا جائے، اور سب سے زیادہ ڈر خدا کا ہونا چاہیے۔ ہم خدا سے بے خوف ہو گئے، اگر اللہ کا خوف ہوتا آج ہماری نمازیں قضا نہ ہوتی، اگر خوف خدا ہوتا آج نوجوان بے حیا اور بےہودہ کام نہ کرتا، اگر خدا کا خوف ہوتا آج غریبوں کی جائیدادوں پہ قبضے نہ ہوتے، اگر خدا کا خوف ہوتا آج مائیں بہنیں یوں بے پردگی اور بے حیائی کا مظاہرہ نہ کرتی، اگر خدا کا خوف ہوتا آج نوجوانوں نسل کے دلوں سے عشق رسول اور خوف خدا کا جنازہ نہ نکل چکا ہوتا، خدا کا خوف ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا۔ میرا رب کہتا ہے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، زیادہ حق بنتا ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرا جائے۔ اب میں تھوڑی اور ایک جو ہے وہ بالترتیب بات آگے چلاؤں گا، اور یہ مت سمجھنا کہ جناب خطاب ہو رہا ہے اور داد لی جا رہی ہے، یہ خطاب نہیں ہے، یہ نصیحت کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے۔ ویسے بھی پورا سال میں اصلاح معاشرہ پہ بات کرتا ہوں، لیکن اس رات میں جو بات کرنے کا مزہ ہے، دل نرم پڑے ہوتے ہیں، مائل بخدا ہوتے ہیں، انسان اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آیا ہوتا ہے، لہذا ان دلوں کو اس رات بدلنا بڑا سوکھا ہوتا ہے۔ اس لیے میں ترتیب سے آگے جا رہا ہوں۔ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ میں اب مثالیں دوں گا دوستو، مثالیں دوں گا۔ اگر باپ ناراض ہو گیا آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، اگر کوئی بڑا ناراض ہو گیا آپ کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، بعضوں کا تھپڑ لگ جائیں گے، بےزتی ہو جائے گی۔ اگر نوکری کرتے ہو آپ کو نوکری سے بے دخل کر دیا جائے گا، تو دنیا والے ناراض ہو جائیں تو کیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے، نوکری چلی جائے یا جیل میں بھیج دیا جائے، کوئی جرم ہو جائے، ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ دنیا والے ہمیں کچھ کر سکتے ہیں یا کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو دوستان گرامی دنیا والوں کا اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ تو ناپختہ لوگ ہیں۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اگر اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ پاک انتقام لینے پر قادر ہے، سزا دینے پر قادر ہے۔ اللہ پاک اگر سزا دینے کے لیے اللہ پاک ارادہ فرمائے تو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، وہ قادر ہے، قادر ہے۔ اب اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ اے میرے دوستو توجہ سے سنو، میں ان دوستوں سے مخاطب ہوں جو نماز نہیں پڑھتے، جو سجدے نہیں کرتے، جو اللہ اللہ نہیں کرتے، جو ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، جو حرام مال کماتے ہیں، جو سود کا لین دین کرتے ہیں، جو رشوتوں کی طرف مائل ہیں، جو غریب اور یتیم کا حق دباتے ہیں، جو بیٹیوں اور بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، جو کسی طرح بھی اللہ کی زمین پہ ظلم کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، میں اس سے مخاطب ہوں۔ پہلا اللہ کا خوف یہ رکھ کہ اللہ پاک قادر ہے، اللہ پاک قادر ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے، اللہ ناراض ہو جائے اور وہ دنیا میں تیری گرفت کر لے۔ گرفت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آئی میری بات تو کبھی کھول اور نمرود کا انجام پڑھ کے کیسے اللہ نے پکڑ کی، کبھی دیکھ کہ فرعون کس طرح خدائی کے دعوے کرتا تھا اور اللہ پاک نے سمندر کی موجوں میں کس طرح ذلیل و رسوا کر دیا۔ نمرود
सुजूद सजदे करवाता था और मेरे रब ने एक मच्छर से उसका अंजाम करा दिया। सोच सोच गौर कर कि जितने खुदाई के दावेदार गुजरे हैं उन हामान का क्या हुआ और शद्दाद का क्या हुआ, खुदाई के दावेदारों का क्या हुआ। जब अल्लाह पकड़ करता है, सख्त पकड़ करता है, खुदा ना खास्ता हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह पकड़ ले और हमारी सेहत ले ले, बताओ क्या करोगे। आज सेहत है, चलते फिरते खाते पीते हैं, खुदा ना खास्ता गुनाहों की वजह से अल्लाह पकड़ में ले ले और कोई मूजी मरद लगा दे, कोई मूजी मरद लगा दे, कोई मूजी मरद, बताओ क्या करोगे। दोस्तों, ये कोरोना के ड्रामे से भी जिन लोगों का वास्ता पड़ा है, बताओ उनका अंजाम क्या हुआ है और किस तरह चंद दिनों के अंदर जो है वो दुनिया से चले गए। खुदा ना खास्ता अगर पकड़ में आए और कैंसर जैसी मर्द लग जाए, अल्लाह आपको लंबी उम्रें दे, लंबी उम्रें दे, कोई बीमारी करीब ना आए, कोई दुख करीब ना आए, लेकिन हक्का तुकाते ही कि मैं मफहूम समझा रहा हूं कि खुदा कादिर है, ये कर सकता है। अगर ऐसी पूरी मर्द लग जाए, इसका अंजाम क्या होता है। जिस घर में कैंसर आ जाए, ना बंदा रहता है ना वहां पे माल बाकी रहता है, माल जमीनें भी लुट जाती हैं और बंदा भी चला जाता है। कितने खुशबख्त हो कि अल्लाह पाक ने इन बीमारियों से बचाया हुआ है। अल्लाह पाक कोई भी मूजी मरज लगा सकता है और निशाने इबरत बना सकता है। फिर बंदा रोता है, फिर बंदा धाड़े मारता है, मौला एक बार सेहत दे दे, मैं गुनाह नहीं करूंगा, एक बार राजी हो जा मौला, मैं तेरी चौखट नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब अल्लाह पाक ढील देता रहा, ढील देता रहा, तू गुनाह करता रहा, वो पर्दे देता रहा, तू गुनाह करता रहा, वो तेरी लाज रखता रहा, तू गुनाह करके सोता था, वो तुझे फिर भी भूखा नहीं सुलाता था, तू गुनाह करके आता था, वो तेरे पर्दों पे पर्दे रखता रहा, वो चाहता तो बेपर्द कर देता, तुझे दुनिया में बेइज्जत कर देता, लेकिन तुझे हया ना आया कि भाई कल तो गुनाह किया था, आज छोड़ दूं, पिछले हफ्ते तो गुनाह करता रहा, आज तौबा कर लो। मुझे साल गुजर गया, मुझे 2 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, अरे 30 साल का हो गया, 40 साल में कदम रखे हैं, बाल चिट्टे होने लग गए हैं, 50 में आ गया, हड्डियां कमजोर होने लग गई हैं, अब तो बस कर लूं। तुझे खुदा का खौफ नहीं आया। तो जब रब पकड़ता है, हिला देता है, इंसान कपकपा जाता है, फिर चिल्लाता है, फिर रोता है, उसकी सुनवाई नहीं होती, उसका पुरसाने हाल कोई नहीं होता। यह ईमान वालों, अल्लाह से डरो, जैसा डरने का हक है, कहीं वो पकड़ ना ले, गिरफ्त ना कर दे। और अगली बात सुनिए दोस्तों, मैंने बड़े मगरूर लोगों को देखा है, मगरूर लोगों को देखा है जो गरीबों का मजाक उड़ाते थे, जो गरीबों को बीच चौराहे के मारा करते थे। मैंने मगरूर लोग देखे हैं जो मस्जिदों में मौलवियों का मजाक उड़ाते थे, उलमा की तज़हीक करते थे। मैंने मगरूर लोगों को देखा है, जब अल्लाह ने गिरफ्त में लिया तो पहले सिगरेट पे आए, सिगरेट से चर्च पे आए, चर्च से चर्च से हीरोइन पर आए और हीरोइन ने उनको मंगता बना दिया, वो औलादों ने घरों से निकाल दिया, दोस्तियां टूट गई, वो इज्जतों के ताज उतर गए, वो दोस्तियां खत्म हो गई, वो सफेद लिबास जाते रहे, मैले कुचैले लिबास में मैंने उनको 10-10 का नोट मांगते देखा है और खुदा के खौफ से दिल कांप जाता था कि मौला की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, खुदा पकड़ सकता है। गुनाह करने वालों, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, इससे पहले कि गिरफ्त हो जाए, इससे पहले कि उसकी मार पड़ जाए, इससे पहले कि उसकी पकड़ में आ जाए, खुदा के लिए मेरे दोस्तों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और आज तौबा की चौखट पे आए हो तो तौबा करके जाओ, इस तरह तौबा करके जाओ कि फिर दोबारा गुनाह ना होने पाए। मैं अभी बात को आगे चला रहा हूं, जरा आप जागने का सबूत दीजिए और ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक माफ फरमाए। दोस्तों गौर करो मैं क्या कहने लगा हूं। गुनाह कर करके अल्लाह पाक जब गिरफ्त में लेता है, माल ले लेता है, माल छीन लेता है, इज्जतें छीन लेता है, अपनी औलाद घर से निकालती है। मैंने बंदों को देखा है, अपने रिश्तेदार धक्के मारते हैं, मैंने देखा है बड़ी बड़ी इज्जत वालों के ताज उतरते हुए। बस अल्लाह पाक गिरफ्त ना करे, हमने यही सोचा हुआ है कि बस हम जो मन चाहे करते रहे, हमें कोई नहीं देख रहा, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम
की उम्मतियों, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। मैं और थोड़ी सी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बगौर समाप्त कीजिएगा, बगौर समाप्त कीजिएगा। आज हम छुप छुप कर गुनाह करते हैं, छुप छुप कर गुनाह करते हैं। ये भी अल्लाह की पकड़ है कि कहीं अल्लाह पाक ऐबों से पर्दे हटा दे और दुनिया वालों के सामने बेपर्द कर दे और दुनिया के सामने बेइज्जत कर दे और लोग तुफ तुफ किया करें, लोग थूका करें कि वाह भाई वाह, ये इसका किरदार है, ये इसकी हकीकत है। अल्लाह ने पर्दे दिए हुए हैं, इससे पहले कि पर्दे चाक हो जाएं, अल्लाह से डरना चाहिए और बारगाह खुदाबंदी में तौबा करना चाहिए। ये मैं दुनिया का मामला कर रहा हूँ, लेकिन मेरा रब फरमाता है वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, बाद लोगों को हम ढील देते हैं, दुनिया में पकड़ नहीं करते, उनका माल कायम रहता है, उनकी इज्जतें कायम रहती हैं, उनका जाह, उनकी वजाहत कायम रहती है। हम दुनिया में कुछ नहीं करते। मौला क्यों? फरमाया हम उन्हें ढील देते हैं यामहून, ताकि भटकते रह जाए। वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, ताकि वो अपनी सरकशी में गुमराह हो जाए, भटकते रहे और इसी हालत में मौत आए और फिर हम उनको आखिरत में गिरफ्त कर ले, हम उनकी कब्र में गिरफ्त करें। तो अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। मरना नहीं है मेरे दोस्तों, मरना नहीं है। किसने नहीं मरना? कोई है जो यहाँ पे हाथ उठाए कि मैंने नहीं मरना? अरे सब ने मरना है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। जब तक जिंदगी है, अगर हम अयाशियां करें, हम गुनाह करें, हम नाफरमानी करें, तो मर कर अपने मालिक की बारगाह में तो पहुंचना है। दोस्तों, मैं ये बयान तो नहीं कर सकता कि मौत की कैफियत क्या होती है, बस इतना तो जरूर तस्करा करूंगा। आका पाक के इरशादात की रोशनी में जो इंसान सारी जिंदगी बगावत और सरकशी करता है, उसके लिए मौत के झटके तलवार के सैकड़ों वारों से सख्त होते हैं। उसके बदन से रूह इस तरह निकलती है कि जैसे रूई के अंदर कपास में कांटेदार झाड़ी डाल दी जाए और उसको खींचा जाए, इस तरह अंग अंग से जैसे कांटे उसकी रगों में गर्दिश कर रहे हैं और अंदर को फाड़ा और चीरा जा रहा है, ऐसे रूह निकलती है। और ऐसे महसूस होगा कि जैसे एक छोटी सी शीशी है और उसमें सुई का सुराख होता है, उस सुराख की तरह आहिस्ता आहिस्ता रूह निकलती है। उसको ऐसे महसूस होता है कि आसमान मेरे सीने पे रख दिया गया है और जमीन नीचे से मुझे दबा रही है और कयामत की सारी तकलीफें उस पर मुसल्लत कर दी जाती हैं। जो खुदा का बागी है, जो रसूल पाक का नाफरमान है, बड़ी हौलनाक मौत है, हौलनाक मौत है। दोस्तों, अगली बात सुनिएगा, ये तो मौत की बात कर रहा हूं। खुदा से डरो जैसे खुदा से डरने का हक है। जब सारे घर वाले कांधों पे उठाएंगे और कफन पहनाएंगे, नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे और कब्र में दफनाएंगे, मट्टियां डाल के वापस आ जाएंगे, फिर सपुर्दे खुदा हो जाओगे, सपुर्दे खुदा हो जाओगे। वहां हिसाबो किताब होना है, वहां हिसाबो किताब होना है। पता क्या करके आया है? अब वो कब्र है, नूर तो साथ लाना था, तेरे पास नमाज का नूर नहीं है। अरे कब्र की राहत तो साथ लेकर आनी थी, तेरे पास रोजों की राहत नहीं है। अरे कब्र का सामान तो करके आना था, तेरे पास तिलावतें नहीं है, दुरूद नहीं है। तू तो बागी था, तू तो सरकश था, जमीन पे पांव नहीं टिकते थे, आसमान को छूने की बात करता था, मखलूक खुदा को कीड़े मकोड़े समझता था। आज आया है अपने मालिक की बारगाह में। अब क्या है? मेरे आका पाक ने फरमाया, कब्र जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड़ा है। उस शख्स के लिए कब्र को जहन्नम का गड़ा बना दिया जाता है। अंजाम क्या है? आका पाक ने यूं हाथों को मिलाया और उंगलियों को उंगलियों में डाला। फरमाया इस तरह उसकी कब्र तंग होती है और दाएं की बाएं, बाएं की दाएं पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। कब्र में अंधेरा होता है, कयामत तक उस कब्र में रहना पड़ेगा। मेरे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि कब्र जहन्नम के कड़ों में से एक कड़ा है। इसका मतलब यह है कि जहन्नम का सारा अजाब गुनाहगार की कब्र पर मुसल्लत कर दिया जाता है। खुदा से डरो जैसे डरने का हक है, वरना कब्र की मंजिलें बड़ी औखी हैं, बड़ी मुश्किल है। और एक कयामत का दिन भी तो कायम होने वाला है, 50,000 साल का दिन है। दोस्तों, वहां पे उठाया जाएगा, खड़ा होना पड़ेगा। और ये ईमानियात में से है, ईमान की शरायत में से है। रोजे क़यामत पर ईमान लाना, हिसाबो किताब के दिन पर ईमान लाना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हम इसको झुटला नहीं सकते। क़यामत कायम होने वाली है, सूरज 1.25 मील पे होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, 50,000 साल का एक दिन होगा। मखलूक खुदा
اولین و آخرین کو کھڑا کر دیا جائے گا، مالک کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا، بتا بندہ کیا کیا کر کے آیا ہے، کیا کرتا تھا، بتا یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا۔ نامہ اعمال تلیں گے، نامہ اعمال کھلیں گے، پڑھ کے سنا تو کیا کیا کرتا رہا۔ اے گناہ کرنے والوں جو رات کے اندھیروں میں گناہ کیے تھے، مخلوق کے سامنے پڑھ کر سنانا پڑیں گے۔ جو لوگوں کا حق مارا تھا، مخلوق کے سامنے بتانا پڑے گا کیا کیا بے حیائیاں کی تھی، دامن کتنا داغدار ہے، سب کچھ سامنے، سب کے سامنے راز کھل جائیں گے۔ وہ ذلت کا دن ہوگا، وہ گناہگاروں کے لیے پکڑ کا دن ہوگا، وہ گناہگاروں کے لیے سخت سزا کا دن ہوگا، اور وہاں پہ انسان تھر تھرا رہا ہوگا، کپ کپا رہا ہوگا، اپنے کیے پہ نادم ہوگا۔ زنا کرنے والے کہیں گے کاش ہم نے زنا کی لعنت کا توق اپنی گردن میں نہ ڈالا ہوتا۔ موبائل فون پہ بے حیائیاں کرنے والے کہیں گے کاش ہم اس شیطان کے کھلونوں کے ہاتھ مجبور نہ ہوئے ہوتے اور ہم نے اپنی جوانیوں کو تباہ نہ کیا ہوتا۔ ہاں، لوگوں کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرنے والے روئیں گے اے کاش ہم نے دنیا میں خدا کو ناراض نہ کیا ہوتا اور لوگوں کی عزتوں سے نہ کھیلے ہوتے۔ شراب پینے والے، چوری کرنے والے، رشوتیں لینے والے، زنا کرنے والے، بے حیائیاں کرنے والے تڑپ رہے ہوں گے اے کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، یہ نہ کیا ہوتا۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی، اللہ کے حبیب کی بات مانی ہوتی تو آج یہ ہمارا انجام نہ ہوتا۔ لوگوں کسی جو ہے کسی مست اونٹ کی طرح جہنم وہاں پہ چکر لگا رہا ہوگا اور گناہگاروں کو اپنے اندر پھونک رہا ہوگا، اور پتنگوں کی طرح اڑ اڑ کے گناہگار جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہے ہوں گے۔ ادھر پل صراط لگا ہے، یہاں سے گزر کے جانا ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، گناہگار کٹیں گے، کٹ کٹ کے جہنم کی آگ میں گر رہے ہوں گے۔ نافرمان سرکش لوگ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، پیاس کے مارے تڑپیں گے، یہ زبانیں لٹکتی ہوں گی، زبانیں لٹکتی ہوں گی۔ میرے آقا پاک نے فرمایا پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی ناف تک، جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوتا۔ کافر سر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور وہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ لوگوں جتنے گناہ ہوں گے اتنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اس حال میں قیامت کے دن جاؤ گے، اس حال میں گناہگاروں کو بلایا جائے گا کہ گناہوں کی گٹھڑیاں ان کے سروں پہ رکھی ہوں گی، ان کی پشت ٹیڑھی ہو جائے گی، ان کے بدن ٹوٹ رہے ہوں گے، اور کہا جائے گا اپنا بوجھ اٹھاؤ جو دنیا میں تم گناہ کرتے تھے، جو دنیا میں گناہ کرتے تھے۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی تم کیا جانو وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ قیامت کا میدان ہوگا دوستان گرامی۔ اس دن کا رب ذوالجلال نقشہ بیان کر رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ ہاں زمین پہ زلزلے آ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، زمین اپنے خزانے اکڑنے لگ جائے گی۔ قال الانسان ما لها، انسان ہکا بکا کھڑا ہوگا، یہ پہاڑ کیوں اڑ رہے ہیں، یہ زمین کیوں پھٹ رہی ہے، یہ کائنات کے اندر ہلچل، یہ ستارے کی کہکشاں پھٹ گئی ہے، زمین و آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، انسان پریشان حال ہوگا۔ دوستو اتنا ہولناک دن، اوپر سے گناہوں کا بوجھ، کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے گناہگار سرکش، کہاں جائیں گے؟ اللہ اکبر، اس پہ بس نہیں ہے، اوکھا سوکھا گرتے پڑتے، تڑپتے پھڑکتے، مارے کھاتے، یہ میدان محشر کا دن گزر بھی گیا تو ایک نماز کے بدلے جس کو کروڑوں سال دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ کب تک روئے گا، کب تک تڑپے گا؟ رمضان کا روزہ قضا کرنے کے بدلے جس کو 9 لاکھ سال دوزخ میں ڈالا جائے گا کب تک روئے گا، کب تک تڑپے گا، کب تک برداشت کرے گا؟ زنا کرنے والوں کو جب آگ کے حوالے کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کے پیشاب گاہوں سے نکلنے والی پیپ ان کو پلائی جائے گی، یہ کب تک تڑپیں گے، کب تک پھڑکیں گے، کب تک یہ عذاب برداشت کریں گے؟ جواریوں، شرابیوں، زی ٹی وی پہ جوئے کھیلنے والوں، کرکٹ کے میچوں پہ جوا کھیلنے والوں، فینسیاں لگانے والوں، اپنے انجام پہ غور کرو۔ خدا کے باغوں میں اٹھائے گاؤ گے اور بروز قیامت اگر خدا کے قہر و غضب کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنا دیے گئے، کب تک گوارا کرو گے، کب تک یہ عذاب برداشت کرو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، او ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ڈرو اس کا عذاب بڑا ہے، اس کی گرفت بڑی ہے، قبر کا زمانہ بڑا طویل ہے، میدان محشر 50,000 سال کا ایک دن ہے، ارے ترازو لگیں گے، میزان لگیں گے، اعمال تولے جائیں گے، اور قیامت کے بعد جب جہنم میں جا
آئیں گے گناہگاروں بدکار لوگ. الامان الحفیظ. اس لیے میرا رب کہتا ہے اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو ڈرو، توبہ کرو، معافی مانگو، استغفار کرو، گناہ کے پاس نہ جاؤ، خطائیں مت کرو، نافرمانیاں مت کرو، سرکشیاں مت کرو. اگر دل میں خدا کا خوف ہے تو توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو کہ موت آئے تو آئے، تجھ سے گناہ نہ ہونے پائے. یہ مفہوم میں نے سمجھایا ہے. اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. کون ڈرتا ہے؟ کون ڈرتا ہے؟ کون ڈرتا ہے؟ الامان الحفیظ. ڈرنے والوں کی نمازیں قضا نہیں ہوتی. ڈرنے والا رمضان کے روزے قضا نہیں کرتا. یہاں کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں. اگر اس وقت میں یہ سوال کر نہیں رہا، میں صرف اگر کہہ رہا ہوں، اگر اس وقت میں کہوں کہ وہ بندے ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے آج 5 نمازیں پڑھی ہیں پوری، تو کئی لوگوں کے ہاتھ نیچے رہ جائیں گے، شرمسار ہو جائیں گے. دوستو یہ کیا مسلمانی ہے کہ نماز بھی بندہ نہ پڑھ سکے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. آقا پاک علیہ السلام نے مومن و کافر میں فرق، نماز کا فرق بیان کیا ہے کہ کافر نماز پڑھتا نہیں ہے اور مومن نماز قضا کرتا نہیں ہے. کون سمجھائے اس مسلمان کو میرے بھائی کہ نماز مومن کی پہچان ہے؟ خدا کا خوف ہوتا تو ہماری نمازیں قضا ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا پہلا سوال نماز ہے. سن بے نماز، مٹی دی کند نہ بڑھ، گنگا بہرا اندھا نہ بڑھ. آئے ہو تو کچھ سن کے جاؤ، سمجھ کے جاؤ. یہ شب براتیں حلوے کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ شب برات جشن منانے کے لیے، ڈلیاں پٹاخوں کے لیے نہیں ہے. شب برات توبہ کی رات ہے. سن، شاید میری بات تیرے دل میں اتر جائے اور اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے. دوستو ذرا توجہ، میں کیا عرض کر رہا ہوں. میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا پہلا سوال نماز کا ہوگا. اگر نماز ہے تو جنت ہے، اگر نماز نہیں ہے تو جہنم ہے. سن سن مٹی دی کان، بے نماز سے میں آگاہ ہوں، بے نماز سے مخاطب ہوں. جو نمازی بزرگ علماء طلباء بیٹھے ہیں، بزرگ 5 وقت کے نمازی، میں ان سے مخاطب نہیں ہو رہا، میں بے نمازوں سے مخاطب ہوں. سن، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بے نماز قیامت میں حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا، شداد کے ساتھ کھڑا ہوگا، نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا. بے نماز کو حضور کی امت میں نہیں اٹھایا جائے گا. میرے بھائیو، آقا کی امت میں اٹھنا چاہتے ہو تو آج 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑے گی. کوئی اوکھا کام نہیں ہے نماز. پوچھو نمازیوں سے، یہ کہتے ہیں نماز نہ پڑھے تو ہمیں نیند نہیں آتی. نماز کے وقت صبح ہم سے سویا نہیں جاتا، اذان ہوتے ہی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر چاہے کروٹیں بدلتے رہے نیند نہیں آتی جب تک خدا کو سجدہ نہ کر دیا جائے. نماز میں لذت ہے. انہا لکبیرہ، میرا رب فرماتا ہے نماز بڑی اوکھی ہے، نماز بڑی اوکھی ہے، نماز بڑی اوکھی ہے. یہ بچے سپیکر کو ادھر نہیں پھیرے، یہ بھائی سیٹ کرتا ہے، آپ پھر ادھر پھیر دیتے ہیں. نماز بڑی اوکھی ہے. میرا رب فرماتا ہے انہا لکبیرہ، توجہ آپ میری طرف کر دیں، انہا لکبیرہ، نماز بڑی اوکھی ہے. الا علی الخاشعین، جن دلوں میں خدا کا خوف ہے نماز ان کے لیے اوکھی نہیں ہے. نماز تو نور ہے، نماز تو لذت ہے، نماز تو سکھ ہے، نماز تو چین ہے. میرے بھائی خدا کے لیے آج رات اللہ سے تادہ کر اور توبہ کر کہ میری نماز قضا نہیں ہوگی. اور پھر ایسا کرنا ہے، اوکھا سوکھا، سردی گرمی، مصیبت دکھ سفر حضر، ہر حال میں 40 دن تو نے نماز قضا نہیں کرنی. پھر جب 40 دن گزر جائیں گے اللہ تعالیٰ تیرا سینہ کھول دے گا، تجھے نماز کا نور عطا کر دیا جائے گا. پھر نماز میں لذت آئے گی. جن کو نماز کی لذت نہیں ملی ان کے لیے دکان چھوڑنا اوکھا ہے، ان کے لیے کتاب چھوڑنا مشکل ہے، ان کے لیے موبائل فون سے گیم سے ہٹنا مشکل ہے، ان کے لیے ٹیلی ویژن پہ چلنے والے ڈرامے کی ایک سیریل چھوڑنا مشکل ہے. جن کے دلوں میں نماز کی لذت نہیں ہے ان کے لیے نماز بڑی اوکھی ہے. اذان ہوتی ہے تو دل تنگ ہونے لگ جاتے ہیں. جن کو اللہ پاک نے نماز کی لذت عطا کر دی ہے وہ دن کی 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رات کو اٹھ کے تہجد بھی ادا کرتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں یا تو سجدے میں گزرتی
ہے یا قیام میں گزرتی ہے. میرے بھائی میں کس طرح تجھے نماز کا عادی بناؤں؟ اتنا بڑا مجمع ہے، یہ سارے نمازی بن جائیں تو وارے نیارے ہو جائیں، وارے نیارے ہو جائیں. تیرے دل پہ کوئی تالا لگا ہے تو خدا کے لیے اللہ سے دعا کر، مولا یہ تالا ٹوٹ جائے، یہ تالا کھل جائے. اگر دل پہ زنگ چڑھا ہے اور نماز کا شوق نہیں پیدا ہوتا تو مالک سے دعا کر، مولا میرے دل کا میل دھو دے، میرا زنگ اتار دے اور میرے دل کو اجلا کر دے. میرے بھائی خدا کے لیے ایک بار آ جا، ایک بار پکا نمازی بن جا. اگر نہیں بنتا تو سن میرے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے میں نابینا ہوں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ فرمایا کانوں میں اذان آتی ہے، آقا کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے. فرمایا اگر اذان کی آواز آتی ہے تیرا نابینا ہونا عذر نہیں ہے، تجھے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہوگی. نابینا ہے لیکن حضور فرماتا ہے مسجد میں نماز پڑھ. ارے تو نابینا بھی نہیں ہے، تو لولا لنگڑا بھی نہیں ہے، تجھے کچھ بھی نہیں ہے، تو گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتا، مسجد تو بڑی بات ہے. کیا عذر ہے تیرے پاس؟ جب قیامت میں میرے مالک نے فرمایا بندہ بتا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تیرا کاروبار، کیا تیرا موبائل، کیا تیرا ٹیلی ویژن، کیا تیرے دوست، کیا تیری گپیں، کیا تیری نیند، کیا تیری دنیا داری میری عبادت سے زیادہ ضروری تھی کہ تو سب کام کرتا رہا، ایک نماز نہ پڑھ سکا؟ اور یار کس بات کے بندے ہو، کس بات کے ہم مسلمان ہیں جب ہم نماز بھی نہ پڑھ سکے؟ سر میں درد ہے نماز کو جانے دو، ٹیلی ویژن ہے نماز جانے دو، یہ کام نماز جانے دو. ارے نماز اتنی سوکھی ہوتی چھوڑ دینا تو کربلا میں امام علی مقام سید الشہداء کربلا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کٹا دیا ہے، مالک کا سجدہ قضا نہیں کیا ہے. سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ. حسن حسین کہتے ہیں دو سوچیں ٹکرا گئی تھی، ایک سوچ یزیدی تھی، ایک سوچ امام حسین کی تھی. ادھر یزید ہے ادھر حسین ہے. حضرت امام حسین کی صفت کیا ہے؟ کٹ گئے ہیں، نماز نہیں چھوڑی ہے. یزید کی پہلی صفت یہی ہے، پہلی خباثت یہی ہے کہ وہ بے نماز تھا. یزید بے نماز تھا، یزید بے نماز تھا. میرا امام نمازی ہے، بولو میرا امام نمازی ہے، میرا امام نمازی ہے. یزید بے نماز ہے، یزید ولید ہے، امام نمازی ہے، امام پاک ہے. اب بتا مسلمان نعرے یزید کے لگا، نعرے امام علی مقام کے لگاتے ہیں، کام یزید والے کرتے ہیں. جب حضرت امام حسین چلے تھے مکہ المکرمہ سے، کہاں جاتے ہو؟ فرمایا کوفہ جاتا ہوں. پھر روک شاعر نے کہا تھا امام کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلوار یزید کے ساتھ ہے. کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلوار یزید کے ساتھ ہے. آج مسلمان کا بگڑا ہوا کردار دیکھتا ہوں، اس کی بے نمازیں دیکھتا ہوں، اس کی شرابیں جواریاں اور گندا پن دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ یہ بولوں کہ مسلمان تیرا دل حسینی ہے، کردار یزیدی ہے. یہ یزیدی کردار ہے نماز کا نام پڑھنا. اور میرے آقا پاک نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت میں اسی قوم سے اٹھایا جائے گا. نماز نہ پڑھنا فرعونیت ہے، یزیدیت ہے. نماز نہ پڑھنا نمرود کی عادت ہے، نماز نہ پڑھنا شداد کی عادت ہے. خدا کے لیے مسلمانوں حضور کی امت میں اٹھنا چاہتے ہو نماز پڑھنا پڑے گی. اور میں دے کر سمجھاؤں میری بات تیرے دل میں کب کھبے گی، کب کھبے گی؟ یہ سینہ کب کھلے گا؟ یہ دل کے تالے کب توڑیں گے؟ ایک اور انداز میں سمجھا دوں. پیر صاحب تعویذ دے دو میری اولاد ہو جائے، پیر صاحب مجھے بھی تعویذ دینا میری نوکری لگ جائے، پیر صاحب مجھے بھی یاد رکھنا میرے لیے میرے گھر میں اتفاق ہو جائے، پیر صاحب میرے لیے بھی مجھے صحت مل جائے، پیر صاحب میرے لیے بھی تعویذ دینا یہ ہو جائے. میں نے کہا پیر صاحب کوئی ایسا تعویذ بھی دے دے کہ سارے کام سیدھے ہو جائیں. فرمایا ہاں وہ تعویذ ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہا جس گھر میں 5 وقت کی نماز ہے اللہ ان کے سارے کام سیدھے کر دیتا ہے. رزق میں برکت چاہتے ہو تو نمازی ہو جاؤ، بیماریوں سے شفائیں چاہتے ہو تو نمازی ہو جاؤ، قبر میں ماں باپ کی مغفرت چاہتے ہو تو نمازی ہو جاؤ، ہاں دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو نمازی ہو جاؤ، اگر بیماریوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو نمازی ہو جاؤ. میرے بھائیوں نماز ایسی نعمت ہے، نماز ایسی نعمت ہے، نماز ایسی نعمت ہے. سنتے ہو سمجھتے ہو میری طرف دیکھ کے بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ. نماز ایسی نعمت ہے اگر نماز کے پابندی ہو گئی، 5 وقت نماز 5 جماعت عادت بن گئی. میرا رب فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے حیائیاں بھی چھوڑ دو گے، برائیاں بھی چھوڑ دو گے، رزق بھی آ جائے گا، برکتیں بھی آ جائیں گی. دنیا قبر آخرت کی ساری نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو نمازی
बन जाओ, नमाजी बन जाओ। दोस्तों, मैंने कड़कदार लहजे में नमाज की दावत दी है, शायद के बाद दिल में असर कर जाए। मैंने रिस्क और बरकतों की बात की है, शायद के नमाज का शौक पैदा हो जाए। मैंने जहन्नम के अंगारे और भड़कते शोले दिखाए हैं, शायद के खौफ आए और तू नमाजी बन जाए। मैं मिन्नत से कहता हूँ मेरे भाई, अपने हाल पे रहम कर, अपने हाल पे रहम कर। ये दोज़ख के लिए जिस्म नहीं बना, ये हुजूर का उम्मती है। नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है, कुछ तो हया कर मेरे भाई। मैं मिन्नत करता हूँ कि नमाजी बन जा, नमाजी बन जा, वरना बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। आज शबे बरात है, जहन्नम से आजादी की रात है। जहन्नम से आजादी चाहते हो, बोलो बोलो, जहन्नम से आजादी चाहते हो तो ये इस्लाम का पहला, ये बख्शिश का बहाना, ये बख्शिश का महीना बन के आता है। बख्श वालो, इस माह रमजान में रातों को जाया नहीं करना, दिनों को जाया नहीं करना। इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है। डरना है, मालिक की चौखट में रोना है, अपने गुनाह माफ कराने हैं। एक रात का सजदा कबूल हो गया ना, सारी जिंदगी के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मैं क्या बताऊं, इस कौम को कैसे समझाऊं कि माँ क्या होती है। इस नस्ल को कैसे बताऊं कि बाप को रब ने क्या रुतबा और क्या शान अता फरमाई है। माँ बाप ने तो दुआएं की थी, मौला बेटा दे दे। माँ रोती थी, मौला औलाद दे दे। बाप मस्जिदों में जाके दुआएं कराता था, इमाम साहब जुम्मा में दुआ कर देना। और काबे को जाने वालों, मेरे लिए बेटा मांगना। और मदीने जाने वालों, दरे रसूल पे मेरा भी सलाम कहना और बेटा मांगना। बेटा पैदा हुआ, खुशियों के फव्वारे फूटने लगे और खुशियां मनाने लगे, मिठाइयां बांटने लगे। चांद सा बेटा था, बड़े प्यार से पाला, बड़े लाड से प्यारा। वो पानी मांगता था, माँ दूध दिया करती थी। हाँ, बड़े लाड प्यार से फिर स्कूल में दाखिल करा दिया। पढ़ने लगा, बेटा पढ़ेगा, बड़ा होगा, कारोबार सीखेगा, मुलाजमत सीखेगा, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अभी बेटा 18 साल का हुआ, माँ को बकवास करने लगा। बेटा 20 साल का हुआ, बाप को आंखें दिखाने लगा, माँ को धक्के देने लगा। हाँ, अब वो रातों को उठकर कहता है, बाप मौला ये वापस ले ले, इस औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर था। माए दीवारों को लिपट के रो रही है, मौला ये क्या औलाद है, न सुख है न चैन है, इसने जीना जीरन कर दिया है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। अरे ऐसी औलाद मत बनो कि माँ बाप मरने की दुआएं करे, माँ बाप के आंखों में आंसू मत लाओ, माँ बाप का दिल मत दुखाया करो। नौजवान, तुझे किस चीज की मस्ती चढ़ी है? तू दोस्त का एहतराम कर लेता है, माँ का एहतराम क्यों नहीं करता? तू भाई का एहतराम कर लेता है, बाप का एहतराम क्यों नहीं करता? तू दुनिया की संगतें निभा लेता है, माँ बाप की संगत में क्यों नाकाम है? खुदा के लिए दुनिया में कोई खालिश रिश्ता नहीं है सिवाय माँ बाप के। माँ बाप कैसा रिश्ता दुनिया में नहीं मिलेगा। आओ, माँ बाप के नाफरमानो, आज अक्सरियत नाफरमान है, अक्सरियत नाफरमान है। मैंने देखा है पढ़े लिखों को, मैंने ग्रेजुएशन का डिग्री होल्डर जो ग्रेजुएट है उनको देखा है। मैंने बड़े बड़े असातिज़ा स्कूल टीचर को देखा है, कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखा है जो सूटेड बूटेड है, माँ के साथ बोलने की तमीज नहीं है। इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया कि लेना इल्म पढ़ के हूँ। ऐसे इल्म का क्या फायदा, ऐसी डिग्रियों का क्या फायदा, ऐसी पतलूने पहनने का क्या फायदा और ऐसी शर्ट पहनने का क्या फायदा? बोलने की तमीज नहीं है, माँ के साथ सीधे मुंह बात नहीं करता। अरे माँ की आंखों में आंखें डाल के बात मत कर, ये बेअदबी है। बाप के मुंह मत लग, ये बेअदबी है। उनके बराबर मत बैठ, ये बेअदबी है। उनको तू नहीं बोलते, तुसा बोलते हैं, हाँ नहीं बोलते, जी बोलते हैं, जी बोलते हैं, हंस के काम करते हैं, उनके कांधे दबाते हैं, उनके पांव दबाते हैं, उनकी खिदमतें किया करते हैं। इस तरह माँ बाप को राजी कर। एक रात भी दुआ निकल गई, दोनों जहां संवर जाएंगे। माँ बाप के गुस्ताखो, तुम जहन्नमी हो, जहन्नमी हो, लिख लो तुम जहन्नमी हो। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसपे माँ बाप नाराज है उसके लिए जहन्नम के 2 दरवाजे खुले हैं। इधर मौत आएगी, उधर दाखिले जहन्नम कर दिए जाएंगे। आज की रात खुदा से भी माफी मांगनी है, माँ को भी राजी करना है, बाप को भी राजी करना है। अरे घर में माँ बैठी है और खुदा से क्या मांगता है? बाप जिंदा है और क्या मांगता है? पूछ। जिसके बाप की चारपाई खाली पड़ी है, उस पे दुनिया उजाड़ हो चुकी है। जिसकी माँ का कमरा खाली हो गया है, वो रोता है, गलियां सुनिया उजाड़ सीवन में कुवेड़ा खावन आवे यार फरीदा उठे की वसना जिथे यार नजर ना आवे। कदर कर लो गुस्ताखो।
ماں باپ کے دل دکھانے والوں قدر کر لو، آج وعدہ کر کے جاؤ ماں باپ سے معافی مانگیں گے، ماں باپ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ، اور مرتے دم تک ماں باپ کی خدمت گزار بن کے رہیں گے۔ آئے کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے ختم کروں؟ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ تھی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آ کے غریب الغربا ہے، فریاد ہے اے کس لیے امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، شرابیں چھوڑ دو، چوریاں چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، بےہودگیاں چھوڑ دو، موبائل فون پہ گناہ کا کام کرنا چھوڑ دو، ماں باپ کی بےزتی کرنا چھوڑ دو، نمازیں پڑھو، تلاوتیں کرو، قرآن پڑھو، رمضان کا احترام کرو، ذکر کرو، درود پڑھو، تسبیح پڑھو، اللہ اللہ کرو، نیک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ۔ اگر اس طرح نیک ہو گئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں آپ کو حقیقت سے آشنا کر رہا ہوں، اگر نیکی کے ڈگر پہ چل گئے، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال، کبھی وہ رات ضرور آئے گی جب ایسی نیند آئے گی کہ مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا، مدینے والے آقا جلوہ کرائیں گے، کرم فرمائیں گے، اور ہم کہیں گے آقا میں تو اس قابل نہ تھا، جواب ملے گا تیری توبہ نے تجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے۔ اگر باز نہ آئے، انجام خطرناک ہے، انجام خطرناک ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا تو مسلمان حالت میں مرنا، نافرمان ہو کے مت مرنا، باغی ہو کے مت مرنا، سرکشی ہو کے مت مرنا، بے نماز ہو کے مت مرنا، بے روزہ ہو کے مت مرنا، گستاخ ہو کے مت مرنا، بے ادب ہو کے مت مرنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا۔ حضرت ذُنُّون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے کرامت بخشی ہے، آپ کا ایک قدم مصر میں ہوتا تھا، لبیک اللہم لبیک کہتے تو دوسرا قدم صحن حرم میں ہوتا تھا۔ آپ مصر سے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بندے کو دیکھا جو دہریہ تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا اور چڑیوں کو دانے ڈالتا تھا، وہ چڑیوں کو دانے ڈال رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ان کو دانے کیوں ڈالتا ہے جب خدا پہ تیرا یقین ہی نہیں ہے؟ اس نے کہا میں کچھ دیکھوں گا تو خدا کو مانوں گا۔ فرمایا 70 سال سے شرک کر رہا ہے، اب تو توبہ کر لے۔ آپ آگے گزر گئے اور لبیک کہہ کر کعبے میں پہنچ گئے۔ اس بندہ خدا نے جو دہریہ تھا، اس کے دل پہ بات چوٹ کر گئی۔ اس نے کہا مولا اگر تو ہے تو بتا دے تو ہے، اگر تو ہے تو بتا دے تو ہے۔ اللہ اکبر، غیب سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب یہ آواز سنی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس سے آواز آئی مانگ کیا مانگتا ہے، ہم تجھے عطا کریں گے۔ اس نے کہا مولا مجھے ذُنُّون مصری والا مقام عطا کر دے، ذُنُّون مصری والا مقام عطا کر دے۔ مقام مل گیا، سفید چادر ڈھونڈی، احرام باندھا، لبیک کہا۔ حضرت ذُنُّون مصری تیسرے چکر پہ تھے، یہ بھی لبیک کہتا ہوا طواف کعبہ میں شامل ہو گیا۔ جب آپ نے طواف مکمل کیا، حضرت ذُنُّون مصری نے دیکھا یہ معاملہ کیا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ کہ وہ بندہ جو کہ دہریہ تھا وہ بھی میرے ساتھ آ پہنچا اور طواف میں شامل ہو گیا۔ جب اس نے طواف مکمل کیا فرمایا بندہ خدا بتا یہاں کیسے پہنچا؟ اس نے کہا تیری بات دل پہ اثر کر گئی، میں نے اللہ سے سوال کیا مجھے جواب مل گیا، میں نے اللہ سے دعا کی تیرا مقام پا گیا۔ حضرت ذُنُّون مصری فرماتے ہیں میں کعبے کے خلاف سے لپٹ گیا۔ دوستو پوری توجہ سے سننا، یہ آخری کلمات ہیں۔ میں کعبے کے خلاف سے لپٹ گیا اور میں نے کہا مولا تیری محبت اتنی سستی ہو گئی ہے، میں 50 سالوں سے مصلے رگڑتا رہا، شب بیداریاں کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، اور آج یہ مقام پایا ہے۔ ایک دہریہ جو 70 سال شرک کرتا رہا، ایک رات میں ایک پل میں وہاں سے یہاں پہنچا دیا ہے۔ مولا بڑی حیران کن بات ہے۔ فرمایا مجھے ہاتف سے آواز آئی اے ذُنُّون مصری تم اس بات پہ حیران ہو کہ میں نے ایک بندے کو ایک دن میں وہاں سے یہاں پہنچا دیا ہے۔ حیرانی تو اس بات پہ ہونی چاہیے کہ میری محبت کا دریا بہ رہا ہے، لینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ میری محبت
رحمت کا دریا بہ رہا ہے، لینے والا نظر نہیں آتا، رحمتیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، کوئی رحمتیں لوٹنے والا نظر نہیں آتا۔ پوری رات، آج کی رات رب کی رحمت صدا کرتی ہے، مانگ لو مانگ لو مانگ لو مانگ لو، رحمت پکار رہی ہے۔ ہم سوئے رہیں، ہم مایوس رہ جائیں، ہم محروم رہ جائیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ آج کی رات ہے، مانگ لو دوستو، سچی مانگنا، سچی توبہ کرنا۔ یہ جھوٹ موٹ کوڑ بتوڑ مانگا، چلے گئے، کھایا پیا، فجر بھی نہ پڑی، اگلے دن کی نمازیں بھی گئی، یہ توبہ نہیں ہے، یہ شب بیداریاں نہیں ہے۔ آج مقدر بیدار کر کے جاؤ، نصیب جگا کے جاؤ، سچی توبہ کر کے جاؤ، ایسی توبہ کر کے جاؤ، موت آئے آئے بندہ اپنے مالک کے در سے دور نہ جائے۔ اللہ پاک میری اس حاضری کو قبول کرے، اور جو درد دل میں نے بیان کیا مالک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔